ایاز صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ خان صاحب کسے مخاطب کر رہے ہیں اور کیا یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے یا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے ہمیں نہیں پتہ کیا ہے کچھ نہیں ہے، وہ فورن فنڈنگ کیس وہاں پہ ہے، پر اسے عذر بنا کے آپ ایسے باہر کر نہیں سکتے کیونکہ عوامی وہ لیڈر ہیں، سب کچھ ہے ہمارے سامنے، وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، عمران خان خطرہ تو بن گئے ہیں، زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں؟ جو نہیں زیادہ خطرناک نہیں، جو موجودہ ساری آپ نے کوشش کی کر کے پہاڑ یہاں سے لائے، سمندروں کو وہاں سے کیا اور ملک کو کن کے حوالے کر دیا؟ جو ہم 35-40 سالہ جن کو ہم بھگت چکے ہیں وہی آپ کو چہرے ملے، اور یک نہ شد دو شد، وہ والد صاحب بھی، فرزند ارجمند بھی، مطلب یہ تو ایک مذاق، کوئی ان کا نون لیگ کے خلاف نہ بھی ہو اور خاندان شریفیہ کا خیر خواہ بھی ہو، وہ بھی کہہ گیا یہ مذاق ہے، آپ سے کچھ اور نہیں ہوتا۔ مطلب آپ اپنے ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کی سیاسی امیجنیشن دیکھیں، سیاسی تخیلات دیکھیں کتنے محدود ہیں، اپنی ذات اور خاندانوں سے باہر وہ جا نہیں سکتے۔ اچھا ایک بات ہے کہ آپ نے کسی کو نکالا تو پھر وہ عوامی طور پہ خطرہ نہیں ہوتا تھا، ایک پہلے خطرہ ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو، اقتدار سے جب معزول ہوئے تھے، گرفتار ہوئے تھے مری میں، وہاں سے ان کو لاڑکانہ لے جایا گیا، لاڑکانہ سے وہ ملتان آئے، ملتان سے جب لاہور آئے تھے تو پورا لاہور امنڈ کے ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا، اور اس کراؤڈ میں شاہ احمد نورانی پھنس کے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی وغیرہ بھی ہوئی تھی، اور پھر جنرل اقبال یہاں کے گورنر تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کو فون کیا، اس میں مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ تلخی وغیرہ بھی ہوئی، پھر فیصلہ ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور قتل کا مقدمہ جو ہے کھڑا کر دیا گیا۔ تو یہ معاملات بھی اسی طرف جاتے ہوئے دکھائی وہ زمانہ نہیں رہا، وہ نہ وہ والا دور ہے، نہ وہ مارشل لاء والا دور ہے، پانی بہت بہہ چکا ہے، جو چیزیں تب ممکن تھیں آج وہ ناممکن ہے، آج پاکستان کے تناظر میں آپ وہ چیزیں کر نہیں سکتے، لیکن وہ خطرہ ہے، آج ان کو ہٹایا۔ آپ نے وہ توشہ خانہ کی کہانی ایک دم سے پہلے ابھی تک نہ کابینہ بنی ہے نہ کچھ بنی ہے، توشہ خانے کی کہانی آ گئی ہے، کس لیے؟ خطرہ ہے ان کو ہم زچ پہنچائیں، لیکن ان کو بات بن نہیں رہی۔ عوامی ریلا جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے، حکومت آپ نے ان کو دے دی، فرزند کو دے دی، فلانوں کو دے دی، لیکن عوامی جو زور ہے، عوامی پذیرائی جو ہے، عوامی عشیرباد جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ تو یہ اس سارے پولیٹیکل سیچویشن میں ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے، آپ کیسے وہ چلائیں گے آگے جا کے؟ آپ نے مشکلات ہیں، معاشی جو ہے صورتحال خراب ہے، آپ نے پیٹرول کی قیمت وہی برقرار رکھنی ہے یا بڑھانی ہے؟ اس وقت جو برقرار رکھی گئی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ خان صاحب نے بھی تو ایسے کیا تھا نا، 4 ماہ کے لیے برقرار رکھتی تھی، وہ برقرار دیا تھا، اور جو ہے اس کا بھگتیں گے یہ جو ہیں، جو موجودہ جو ہیں، ان کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو پھر وہ یقیناً وہ جو آپ کی نشیلی آنکھوں سے وہ جو قرب آتا تھا، مہنگائی، عوام، وہ شاید ایسے تقریر آپ کی وہ ایسے نہ ہو، لیکن آپ بھی بالکل ہی بے بہرا تو نہیں رہ سکیں گے، کچھ نہ کچھ تو ذکر کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارا جو سچویشن ہے، سکرپٹ پاکستان کی ایسے ہے کہ جب معزول ہوئے تو ان کا حشر بھی عمران خان کا وہ ہونا چاہیے تھا جو جی ٹی روڈ بیانیہ کا ہوا تھا، آئے تھے مجھے کیوں نکالا گیا، حلق بیٹھتے بیٹھتے آواز ہی بیٹھ گئی تھی، داتا دربار تک پہنچتے ہوئے، ہونا یہ چاہیے تھا سکرپٹ جو ہے۔ لیکن ایاز صاحب معذرت کے ساتھ لاسٹلی یہ بتا دیجئے کہ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب آزمائے ہوئے ہیں، شریفوں کے بارے میں، زرداریوں کے بارے میں، اب خان صاحب کے بارے میں بھی تو ایسا ہی کہا جائے گا نا کہ یہ بھی آزمائے ہوئے ہیں، اسی پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی اب چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ بھئی کاش ہماری بات، اگر آپ نے فتویٰ صادر کرنا ہوا ہے چلے ہوئے کارتوس کا تو عوام مان جائیں، تو کیا جھگڑا کیا رہ جاتا ہے؟ عوام بھی کہیں چلے ہوئے کارتوس ہیں، ہم نے باغ جناح کے کراچی میں نہیں جانا، چلے ہوئے کارتوس ہیں، ہم نے مینار پاکستان نہیں جانا،
उमड़ के आ रहे हैं। मैंने तो किसी मैं नौजवान लड़की से पूछता हूँ, कहती है हमारी फुफ्फो जो है वो अमेरिका में रो रही थी, हमारी दादी जो है वहां बैठी हैं वो रो रही थी। तो इसका आप उनको बताइए ना कि चले हुए कारतूस है, चले हुए कारतूसों पे आंसू नहीं बहाया जाता। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, अशराफिया, नीचे ऊपर, रिटायर्ड सर्विसमैन जो हैं वो सारे के मैंने ऐसे वैसे एक्स सर्विसमैन, क्योंकि मैं खुद भी एक्स सर्विसमैन हूँ, मैंने एक्स सर्विसमैन में इतना गम और गुस्सा पहले नहीं देखा। अच्छा। अब ये एक अलमिया है, आप कैसे वो कह सकते हैं? वो क्या इस माशरे का हिस्सा नहीं है? उनका वो नहीं है? वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? तो आपका वो सारा जो आपका जो करना था वो फिर शायद उसमें कुछ कमी रह गई, कुछ आपने चीजें एहतियात नहीं की, वो नहीं आप कर सके, और आपने लाने थे वो कुछ नया चेहरा ले आते, किसी नून लीग के कुछ वहां को कर देते। ये जो है हमने तो ये वो सुना, वो एक दफा वो साद रफीक भी कह रहे थे कि जब चीफ मिनिस्ट्रियां होती हैं तो खानदान से बाहर इनसे निकला नहीं जाता, बाकी जो होता है तो फिर हमें कहते हैं कि तुम आगे आओ और ये आओ और वो आओ। तो ये इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप जो है वो चले हुए कारतूस के बजाय इनसे कहिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को थोड़ा दूर करें। नून लीग में बड़े बड़े लोग हैं, होनहार लोग हैं, उनको भी लाइए।